السلام علیکم۔ ایز کام دی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایز کام دی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ ہماری ایپ ایز کام دی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، خدا نے ہمیں عقل و شعور کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے اسی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، مگر ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ وہی جو کہ خدا کا کلام ہے اور لامحدود خدا ہے، تو اس کے معاملے میں اپنی محدود عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو عقل و شعور دیا ہے اس کے حدود متعین ہیں، یعنی انسان جانتا ہے کہ وہ کن چیزوں میں دخل دے سکتا ہے، کن میں نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بعض اوقات ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن توجہ دلائی جائے تو انسان اپنے حدود کو سمجھ سکتا ہے۔ علم کے معاملے میں یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس دیے ہیں۔ یہ حواس ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، دونوں اصلاً علم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم ان کی قوت بڑھا سکتے ہیں، چنانچہ انسان نے اپنے تجربات سے اور آلات کے ذریعے سے یہ قوت بڑھائی ہے، اور بہت غیر معمولی طریقے پر بڑھائی ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہمیں میسر آ گئی ہیں جن سے آج سے 100-200 سال پہلے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کہاں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ جی۔ تاہم اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو اس میں بنیادی کردار اب بھی وہی حواس ادا کر رہے ہیں، یعنی وہ ہماری گویا ایک حد ہے، جی۔ اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ان کی قوت بڑھا سکتے ہیں، اور وہ ہم نے بڑی حد تک بڑھا لی ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ ہم نوری سالوں کے فاصلے پر جو کہکشانیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خوردبینی معاملات میں بھی کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایٹم یا ذرے کا دل چیر کر دیکھ سکتے تو وہ بھی کسی حد تک کامیابی ہو گئی۔ یہ سب ہمارے اس دائرے کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ استدلال کی صلاحیت ہے، یعنی جو چیز ہمارے علم میں آ جاتی ہے ہم اس کے عقلی لوازم دریافت کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ محسوس سے نامحسوس تک، معلوم سے نامعلوم تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے علم کا ایک بہت بڑا حصہ اسی پر مبنی ہے۔ یہ جو معلوم سے نامعلوم تک پہنچنا ہے، اس کی بنا دو چیزوں پر ہوتی ہے عام طور پہ۔ ایک وہی حواس کے ذریعے سے ہمارے علم میں آنے والے حقائق، ہم ان کے لوازم کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسے ہے تو یہ ایسے ہونی چاہیے، یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہونی چاہیے۔ یہ بڑی محکم چیز ہے، اس لیے کہ یہاں بنیاد ہمارے پاس ہے، لیکن انسانی عقل بعض اوقات اس سے اوپر اٹھتی ہے، اور وہ اپنے متخیلے کو استعمال کر کے اس طرح کے حقائق کے بغیر بھی ایک دنیا بنانی شروع کر دیتی ہے۔ میرے نزدیک یہ جگہ ہے جہاں سے انسان اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ یعنی متخیلہ اس لیے نہیں دیا گیا، وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ نام محسوس کو مفروضات میں بدل کے تحقیق کرے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بے نیاز ہو کر اس دنیا میں داخل ہو جائے۔ جو لوگ اس میں داخل ہوئے ہیں ان کی تاریخ آپ فلسفے کے نتائج فکر کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے یا اس کو جان لینے یا اس کی ماہیت متعین کرنے یا وہ وہی کیسے کرتا ہے، روح کیا چیز ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ ہمارے حدود سے آگے کی چیزیں ہیں۔ اس میں جتنا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جائے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں جو شخص بھی حدود سے تجاوز کرے گا وہ ہمارے متکلمین کریں یا فلسفی کریں، وہ لازماً اسی دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔
اس سے آپ نہیں رک سکتے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم سوال لیتے ہیں نادیہ خان کا. عافیہ خان کا سوال لیتے ہیں. عافیہ، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. عافیہ خان اپنا سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انا للہ و انا الیہ راجعون کی اصل روح کیا ہے؟ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے واٹس ایپ گروپس ہیں جس میں بہت زیادہ ممبرز ہوتے ہیں، اس میں اگر کسی کی وفات کی نوٹیفیکیشن آ جائے تو کیونکہ ہم نے اس کو کسی کی وفات سے ہی ریلیٹ کر لیا ہے، تو اتنی زیادہ انا للہ لکھنا کہ میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. اور اگر اس کو منع کیا جائے کہ نہ آپ کاپی پیسٹ کریں تو یعنی اسلام مشکل میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے کیا ایٹیکیٹس ہیں؟ بہت شکریہ جی. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، اور جس جگہ آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اذا اصابتکم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو اللہ کے بندے اس موقع پر بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ مصیبت آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کرے، اس لیے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ایک دن اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو یہ گویا اپنے آپ کو صبر و استقامت کی تلقین ہے. یعنی گویا اپنے نفس کو خطاب کر کے بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، ہم انسان ہیں، اس پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے ایک اضطراب کی کیفیت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت شدید اثر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میرا رب ہے، اسی نے مجھے بنایا ہے، میں اسی کی امانت ہوں، اور ایک دن اس کی طرف جانا ہے، یہی میرے لیے اس کا فیصلہ ہے، تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو گویا تسلی دیتا ہے، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اور اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے. یہ مصیبت ہو، تکلیف ہو، ہمارے ہاں تو یہ موت کے ساتھ خاص ہو گیا، یعنی کوئی چیز ہی گم ہو گئی ہے تو ہمارے صالحین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ان کی زبان سے یہی الفاظ نکل جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کو صرف موت کے ساتھ خاص نہیں سمجھنا چاہیے. مطلب میں نے واضح کر دیا. اب رہ گئی یہ بات کہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو یہ اصل میں ان جدید آلات کے مسائل ہیں. اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے زحمت کا باعث نہ بن جائیں. جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کا میسیج جا رہا ہے، آپ کوئی پیغام بھیج رہے ہیں، یا آپ کہیں کوئی تبصرہ کر رہے ہیں، تو اس میں ان آداب کا خیال رکھیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. تو یہ ایک اور چیز ہے، اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون سے تعلق نہیں. کوئی اور بات لوگوں کو سوجھ گئی تو وہ اسی طرح سے بھیجنا شروع کر دیں گے. ان آداب کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے. ٹھیک سر، بہت شکریہ. بات واضح ہوئی. آگے ہم بڑھتے ہیں. اگلا ہم سوال لیتے ہیں محمد علی سومرو سے. محمد علی سومرو صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. ہلو جی، آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غامدی صاحب، میرا سوال مشتبہات سے متعلق ہے کہ مشتبہات کی حقیقت کیا ہے، کہ کیا یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ مثلا میرے سامنے ایک چیز آئی جس کے حلال ہونے پر بھی کچھ دلیل موجود ہے اور حرام ہونے پر بھی دلیل موجود ہے، یعنی دونوں طرف دلیلوں کی کچھ بنیاد موجود ہو، اور اس کے بعد بندہ بیچ میں کھڑا ہو، تو وہ مشتبہات ہے؟ یا یہ اس میتھمیٹکس کی، جیسے ہم پروبیبلٹی کو کہتے ہیں، کہ جیسے مثلا میرے سامنے ایک معاملہ آیا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں فلاں چیز پائی جائے تو وہ حرام ہوگا، لیکن وہ فلاں چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے اس کو میں متعین نہیں کر پا رہا کہ وہ ہے، نہ میں پروف کر پا رہا ہوں نہ میں ڈس پروف کر پا رہا ہوں. تو کیا یہ بھی جو ایک طرح سے میتھمیٹکس پروبیبلٹی میں 50-50، یہ بھی کیا مشتبہات ہے؟ شکریہ اور جی. اگر مشتبہات جو اصل میں دین میں مشتبہات ہے وہ گناہ ہو، وہ اس کا ارتکاب انسان کر لے تو کیا وہ گناہ ہوگا؟ اچھا جی، بہت شکریہ. دونوں چیزیں ہیں. یعنی پہلی مثال یہ بتا رہی ہے کہ خود کسی چیز کے بارے ہی میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو جو فیصلے اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے سنا دیے
وہ تو حتمی ہو گئے، معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا. جیسے قرآن مجید میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جہاں مشتبہات تھے وہاں اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا. رسول اللہ نے کسی موقع پر کوئی وضاحت فرما دی، وہ ہمارے پاس پہنچ گئی تو وہ بھی ہمارے لیے باعث اطمینان ہو جاتی ہے. لیکن ایسی چیزیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں جن میں نہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ معلوم ہوتا ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے. تو وہاں یہ سوال آج بھی پیدا ہو جاتا ہے اور قیامت تک پیدا ہو جائے گا کہ اس میں کیا پہلو غلبہ رکھتا ہے. اور وہ وہی ہوتا ہے کہ ایک زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ ایسی چیزیں سے گن آتی ہے، اور دوسرے زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا کوئی طبعی احساس تو نہیں ہے، چیز اپنی ذات میں تو کوئی ایسی بری نہیں لگتی. تو کیا ہوا؟ وہی بات جس کو علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک معاملہ محتمل الوجہین ہو گیا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، دونوں کی جانب دلیل دی جا سکتی ہے. تو جب اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تو یہ مشتبہ ہوگا. دوسری مثال جو انہوں نے دی ہے وہ اطلاق کی مثال ہے، یعنی کوئی حرام چیز کس حد تک کسی میں شامل ہو گئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اصل چیز اطلاع ہوتی ہے، یعنی یہاں اشتباہ چیز میں نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے کہ مجھے جو اطلاع ملی ہے یا نہیں. تو اطلاع کیا کرتی ہے؟ وہ شک پیدا کرتی ہے، وہ اشتباہ پیدا نہیں کرتی، شک پیدا کرتی ہے. اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شکوک پر اپنے کسی عمل کی بنیاد نہیں رکھتے، یعنی جو یقینی بات ہے بس اس تک محدود رہیے، اور شکوک میں نہ خود مبتلا ہوں نہ دوسروں کو مبتلا کریں. تو اس وجہ سے دونوں کے بارے میں رویہ الگ الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں ہادی مسعود کا. اچھا ہادی، آپ آئی تھنک ڈراپ کر گئے. اور ثاقب خان اپنا سوال پوچھ لیجئے. ثاقب خان، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد قاسم سے. قاسم، اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام. عامر صاحب، آپ نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ضرورت ابھی یہ ہے کہ ہم لوگ رد عمل کی نفسیات سے نکل کر تعمیر کا کام کریں. پھر آپ نے کہا کہ اگر ہم لوگ مطلب پوری قوم مل کر اس کو معاشرے کی ضرورت بنا کر اس پہ کام کریں تو بہت ممکن ہے کہ ہم لوگ 10 سے 15 سال میں یہ تعمیر کا کام کر دیں گے. تو سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن 10 سے 15 سال اتنے کم وقت میں کس طرح سے تعمیر کا کام ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کا روڈ میپ کیا ہوگا، پلان آف ایکشن کیا ہوگا، اور کوئی ایسی کتاب ہے جو اس کے مطلب کس طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، خصوصاً اس کو موضوع بنا کر اس میں تفصیل بیان ہو؟ جزاک اللہ. اچھا جی، بہت شکریہ. اس طرح کے تمام اندازے میرے بھائی دنیا کے تجربات کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں. چنانچہ مسلمان ملکوں میں اگر آپ ملیشیا کو دیکھیں، آپ ترکی کو دیکھیں جہاں تعمیر کو ہدف بنایا گیا ہے، اسی طرح وہ عرب ممالک جہاں اگرچہ عمارتیں ہیں یا عامریت ہے یا بادشاہت ہے وہاں بھی اس کو ہدف بنایا گیا ہے. 15-20 سال سے زیادہ وقت نہیں لگا. اس میں قومیں بڑی حد تک اپنے پاؤں پر بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، اچھا انفراسٹرکچر بھی بن جاتا ہے، اور ان کے لیے معاشی ترقی کے مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بنیاد بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ اس کے استحکام کی کوشش کریں، اس کو مزید آگے لے جائیں، وہ آپ کے لیے آسمان تک وسعت موجود ہے. لیکن یہ تجربات ہیں جن کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی. 15-20 سال چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے. 15-20 سال ملیں گے کیسے؟ اس وقت ملیں گے جب ایک تو ہم اپنی اصلاح کریں گے، یعنی اپنے آپ کو ہیجان کے سپرد نہیں کریں گے، طرح طرح کی تبدیلی اور انقلاب کے نعرے نہیں لگائیں گے، قدرت کے اس قانون کی پیروی کریں گے کہ قوموں کی تعمیر ہمیشہ تدریجی عمل سے ہوتی ہے. منصوبہ بنائیے، اہداف مقرر کیجیے، اور اس کے بعد ایک تدریج کے ساتھ ارتقائی عمل سے چیزوں کو بہتر ہونے دیجیے. نعرے لگا کے مسیحاؤں کے دامن پکڑ کر جو کچھ بھی آپ کریں گے الٹے منہ گریں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے چیزوں کے. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد سالک سے. سالک صاحب، اپنا سوال پوچھ لیں.
محمد سالک. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Gandhi Sahab, I had a question regarding insurance policy because my father had brought a insurance policy for me, for which I paid premiums for 8 years, and now I have started receiving the amount, and it will be of course more than the premiums paid. So the pooled money, so the insurance company invested the pooled money in interest-based trade or government bond. Is it permissible for me to consume the additional money which I received from the insurance company? Thank you. جزاک اللہ. انشورنس اپنی ذات میں بالکل جائز عمل ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کا ایک بڑا اچھا ادارہ دور حاضر وجود میں لانے میں کامیاب رہا ہے. آپ ہر طرح کی انشورنس لے سکتے ہیں. اس وقت جو کاروبار ہوتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ انشورنس کمپنی آپ کے ساتھ جو معاہدہ کرتی ہے وہ تو اصل میں عقد معاونت ہے، یعنی ہم سب نے اپنا حصہ ڈالا اور پھر ایک قاعدہ بنا دیا گیا کہ فلاں فلاں ضرورت کے تحت اس قاعدے کی پیروی کرتے ہوئے ادائیگی کر دی جائے گی. وہ اس روپے کو ہم سے استعمال کرنے کی بھی اجازت مانگ لیتے ہیں. یہ ان کا معاوضہ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے، اس کے اخراجات ہیں، وہ سب کرنا ہے، وہ ان کا کاروبار ہے. اس طرح کے کاروبار کی جتنی اب تک ہمارے سامنے مثالیں ہیں، اس میں مجھے اتفاق ہے آپ سے کہ بعض ایسے کاروبار بھی انشورنس کمپنیوں کے روپے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جائز کاروبار نہیں ہے. تو اس میں وہی اصول ہے جو ہمارے فقہاء نے دور حاضر میں قائم کیا ہے کہ آپ غلبہ دیکھیں. تو میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کے اداروں میں غلبہ جائز کام ہوئی کا ہے. تو آپ اس میں تردد نہ کریں، ساری بہتری اس دنیا میں ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ہادی مسعود. ایک دفعہ آپ کے پاس پھر سے آتے ہیں، اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سنو. اب گھر میں اکثر اس طرح ہوتا ہے، میری والدہ قرآن کی ریسیٹیشن اونچی آواز میں کرتی ہیں، تو میں اگر اپنے کمرے میں کوئی اور کام بھی کر رہا ہوں تو کیا مجھے اس وقت اٹینٹیو ہونا چاہیے قرآن سننے کے لیے؟ اور دوسرا یہ کہ کبھی میں خود کسی اچھے قاری کی ریسیٹیشن لگا کر ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اسی طرز میں، یعنی ایک ہی وقت میں سن بھی رہا ہوتا ہوں اور بول بھی رہا ہوتا ہوں، تو کیا وہ بھی جائز ہوگا یا وہ بھی مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ جو آیت آپ نے بتائی ہے، یہ جس سیاق میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید آپ کو سنایا جائے، یعنی اللہ کے پیغمبر پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ پڑھ کے سناتے تھے اس کو. اس وقت تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ کو سنایا جا رہا ہے تو پھر آپ کو ادب کے ساتھ سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے. یعنی کوئی آدمی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیے قرآن سن لیجئے، یا تو معذرت کر دیں. اگر آپ چلے گئے ہیں تو وہاں شور و غوغا کرنا، متوجہ نہ ہونا، آپ کسی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی جگہ پڑھ رہے ہیں، آپ کسی عالم کی بات سن رہے ہیں، تو یہ اس کا ادب بتایا گیا ہے. یہ کہ قرآن مجید کوئی پڑھ رہا ہے، وہ تو ہمارے یہاں تو لاؤڈ اسپیکر پر وہ کچھ ہوتا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو والدہ اگر پڑھ رہی ہیں تو وہ آپ کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہی ہیں، وہ ویسے بلند آواز سے تلاوت کر رہی ہیں. اس میں آپ لکھیے، پڑھیے، کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں. دوسری چیز میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ سنیں بھی آپ پڑھیں بھی، یہ تو آدمی کا دل لگتا ہے بلکہ بعض اوقات اس میں. بہت شکریہ. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی یاد دہانی کرا دوں کہ اگر آپ کا نام جو زوم میں ڈسپلے ہو رہا ہے وہ والا نام نہیں ہے جو آپ کی ایس غامدی کی پروفائل میں ہے، تو میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا، تو اس کو تبدیل کر لیجئے زوم میں. اگلا آگے ہم بڑھتے ہیں. دوبارہ سے نادیہ خان آپ کے پاس آتے ہیں، اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال غامدی صاحب سے ہے. میں نے ان کے ایک لیکچر میں بریفلی یہ مینشن کیا تھا انہوں نے کہ یہ جو 99 نام ہے خدا کے، اس میں سے کچھ غلطی سے وربز تھے اور وہ لوگوں نے ناؤن بنا کے شامل کر دیے ہیں 99 ناموں میں. یہ میں غلط سمجھی ہوں یا یہ واقعی آپ نے اسی طرح سے مینشن کیا تھا؟ اور اگر آپ کا یہی مطلب تھا تو پھر کون سے نام ہیں جو غلطی سے ناؤن بنا دیے گئے ہیں بلکہ ہونے ان کو وربز چاہیے؟ اور اگر وربز ہوں تو وہ کیوں ہم ناؤن میں نہ بدلیں؟
ٹھیک ہے थैंक यू। जी, ये बात आपने सही सुनी है, मैंने ही तवज्जो दिलाई थी इस जानिब। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो फ़िस्क को इख्तियार कर लेते हैं, नाफरमानी पे इसरार करते हैं, अल्लाह उनको गुमराह कर देता है। तो उसमें जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ है वो गुमराह करने का है। अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत खुद अल्लाह ताला ने की है, वो एक ख़ास सियाक़ में इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लाह का नाम मुज़िल रख देना, गुमराह करने वाला, ये बिल्कुल गलत होगा। यानी ये तो गोया अल्लाह ताला की सिफ़त बना देना है, जबकि वहाँ अल्लाह ताला अपना कानून बयान कर रहे हैं। ये एक मिसाल है। तो आप अगर उनकी फ़हरिस्त देखें जो 99 नाम है, तो ऐसे नाम भी आपको मिलेंगे उसमें। वो लोगों ने शामिल कर दिए हैं, ये देख कर के कहा तो है अल्लाह ताला ने, तो ऐसे नाम नहीं होने चाहिए उसमें। बस इतनी बात थी। आप कुरान मजीद को देखिए तो अल्लाह ताला ने अपने लिए जो सिफ़ात इस्तेमाल की हैं, जैसे अलीम, हकीम, कदीर, उन्हीं को अल्लाह के नामों की हैसियत से ख़ुद नहीं बनाने चाहिए। ठीक है सर। उसमें फिर इस तरह की गलती हो जाती है। इसकी कोई फहरिस्त है हमारे पास की राय में? खाना ये तो आम मिल जाती है, लोगों ने मस्जिदों पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो जो 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 दुरुस्त जो नाम है, जो जो होने चाहिए वो वाली। ऐसी कोई फहरिस्त अगर आप लोग बना लें किसी वक्त बैठ के तो अच्छा है, लोगों की मदद हो जाएगी। मेरा ख्याल है तो नहीं इस तरह की। ठीक है सर, मैंने बहुत किसी मौके पर ये इनको बहुत कोई पुराना याद है, ये तवज्जो दिलाई थी कि बाज़ लोगों ने फ़ेल को देखकर उससे ये नाम बना लिया है और शामिल कर दिया उसमें। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं साकिब खान का। साकिब अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, तकफ़ीर से मुतल्लिक सवाल है मेरा। गामदी साहब जो बयान फरमाते हैं तकफ़ीर से मुतल्लिक, वो असल में तो मेरे ख़्याल में कुरान मजीद में बयान किए गए वाक़यात हैं कि जिनसे इस्तिंबात करके ये नतीजा अख़ज़ किया गया है कि तकफ़ीर का इख्तियार किसी इंसान को हासिल नहीं है। जबकि गामदी साहब ख़ुद ये भी फरमाते हैं कि वाक़यात से कवानीन अख़ज़ नहीं किए जाते, बल्कि वाक़यात को कवानीन की रोशनी में देखा जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ खड़े लोग इन्हीं वाक़यात से इस्तिंबात करके इसे अल्लाह की सुन्नत करार देकर तकफ़ीर करते चले जा रहे हैं। और इस सिलसिले में कुरान मजीद की सूरह मायदा की आयत को भी कोट करते हैं कि जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, तो यही तो वो लोग हैं कि जो काफिर हैं। तो ये बात ज़्यादा मुतय्यन महसूस होती है तकफ़ीर के मामले में, जबकि नफ़ी में ऐसा उसलूब नहीं मिलता जिस शदो मद से इसको बयान किया जाता है कि किसी को तकफ़ीर का इख्तियार हासिल नहीं है। इस पर थोड़ा तफसीली अगर तबसरा मुमकिन हो तो फरमा दें। मैंने इसमें वाक़यात से हरगिज़ कोई इस्तदलाल नहीं किया। मेरा इस्तदलाल तो बहुत सादा है कि तकफ़ीर एक मज़हबी फ़तवा है। किसी को काफिर करार दे के हम असल में ये ऐलान कर रहे होते हैं कि अब वो मुसलमानों की जमात का हिस्सा नहीं है। इसके लिए मुझे दलील देने की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स ये काम करता है वो अपने इख्तियार की दलील दे। ये इख्तियार किसने दिया उसको? यानी किसी आदमी का इकरार है, वो कहता है मैं मुसलमान हूँ, शब रोज़ अपने मुसलमान होने पे इसरार कर रहा है। मुझे किसने हक़ दिया है कि मैं उसके इस इकरार को कबूल न करूँ? तो यहाँ दलील उन लोगों को देनी है। मैंने इसमें कोई वाक़यात से इस्तेदलाल नहीं किया, ज़िम्नन किसी चीज़ का हवाला दिया है। दीन में जब आप कोई बात करते हैं तो ये असल में अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत है। अल्लाह ताला की तरफ किसी चीज़ की निस्बत आपको करनी है तो आपको दलील देनी है उसकी। मुझे इसमें कोई इस्तेदलाल नहीं करना। तो मेरे नज़दीक किसी शख्स को हक़ नहीं है कि वो एक तरफ एक शख्स का अपना इकरार है और वो उसके मुकाबिल में अपना फतवा पेश कर दे। यानी वो कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, बस मुसलमान है। अब मुसलमान की हैसियत से मैं उसको अपना भाई समझकर उसके कुफ़र की तरफ भी तवज्जो दिलाऊँगा, उसके शिरक की तरफ भी तवज्जो दिलाऊँगा, बिदअत की तरफ भी तवज्जो दिलाऊँगा, फ़िस्क की तरफ भी तवज्जो दिलाऊँगा, लेकिन मैं उसको मुसलमान समझ कर बात कर रहा हूँ। जैसे इंसान अपने बेटे को बेटा समझ कर कहता है कि बेटे ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये हमारे ख़ानदान की रवायात के ख़िलाफ़ है, ये तुम्हारे शान शान नहीं है, वो मेरा मुसलमान भाई है, क्यों? इसलिए कि इकरार कर रहा है। मैं कौन होता हूँ उसके इकरार को मानने से इनकार करने वाला? तो जो कहता है
کہ کسی شخص کے اقرار کو آپ رد کر دیں، اسے دلیل دینی چاہیے۔ میں نے تو اس میں کوئی استدلال کسی واقعے سے نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں وہ عند اللہ کفر کے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں اسی اصول کو سامنے رکھ کر ہم بتاتے ہیں کہ فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز کفر ہے، وہ اللہ کے ہاں کفر یا شرک قرار پا جائیں گے، تو ان کو اصول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی شب و روز یہ کہوں گا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو ایک طرف مان رہا ہے اور دوسری طرف اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن یہ کفر کہاں سامنے آئے گا؟ قیامت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ تو میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو میں کر کیسے سکتا ہوں اگر میں اس کو مسلمان مان کے بات نہ کروں؟ ورنہ وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ اپنے اقرار کے خلاف ایک عمل کر رہا ہے۔ تو یہ اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون کا مطلب ہے وہ اللہ کے ہاں کافر قرار پا جائیں گے، اللہ کے ہاں ظالم قرار پا جائیں گے، اللہ کے ہاں فاسق قرار پا جائیں گے۔ میرا فیصلہ کرنا اور اللہ کے ہاں کوئی نتیجہ نکلنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ میرا فیصلہ کرنے کا مطلب ہے میں نے قضا کی ہے، یعنی میں نے جج کا فیصلہ سنایا ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے، اس کے لیے دلیل دینی چاہیے۔ یہ بات ہے جو میں نے بار بار توجہ دلا کے کہی ہے کہ یہ میرا حق نہیں، یہ آپ کا حق نہیں، یہ کسی کا حق نہیں۔ کوئی شخص بھی دوسرے کے اقرار کی نفی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اقرار پر اصرار کر رہا ہے۔ اس کی دلیل دینی چاہیے، کیسے نفی کر دی جائے؟ اس کے اقرار کے خلاف اس کا عمل اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو پھر یہ کفر ہے، مسلمان کہتے ہو پھر یہ شرک ہے۔ تو بس یہاں تک ہماری جورسڈکشن ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ فرد پر کوئی فیصلہ کرنا بالکل الگ چیز ہے، اور اصول میں یہ بتانا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں معاذ امجد سے۔ معاذ اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، ایک ویڈیو میں آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن نے جو گورننس کا اصول بتایا ہے امرہم شورا بینہم کا، اس پہ جمہوریت پوری اترتی ہے، لیکن یہ جمہوریت جس میں ہر 18+ کو ووٹ دینے کا حق ہے، اس معاشرے کے لیے بھی صحیح ہے جہاں الٹریسی انتہا پہ ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک بریانی کے پلیٹ کے اوپر اپنا ووٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے تو سقراط نے بھی صحیح کہا تھا کہ شپ کے کیپٹن کا فیصلہ مسافروں کی ووٹنگ سے نہیں بلکہ سمندری سفر کے ماہرین کی ووٹنگ سے سلیکٹ ہونا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں ووٹ ڈالنے کے لیے محض 18 سال کی عمر کی شرط کافی ہے کیا؟ شکریہ۔ اس میں بھی چند چیزوں کو واضح طور پہ سمجھ لیجئے۔ امرہم شورا بینہم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا نظم اجتماعی باہمی مشورے اور رائے پر قائم کرنا چاہیے، اصول بتایا ہے، اور اس اصول کو ایک مثالی حکومت قائم کرنے کے لیے رہنما قرار دیا ہے۔ تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا نظام کیا بنے گا، یعنی اب ووٹ کا حق دینا ہے، ووٹ کیسے ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنے ہیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ سب چیزیں انسانی تجربات کی روشنی میں اور انسانی حالات کے مطابق اختیار کی جاتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب برہان میں ایک مضمون لکھ کے، جس کا عنوان ہی امرہم شورا بینہم ہے، خلافت راشدہ پر تبصرہ کیا ہے، اور یہ بتایا کہ وہاں اس پر کیسے عمل کیا گیا۔ تو وہاں تو کوئی 18-20 سال کی شرط لگا کے ووٹ نہیں لیے گئے، وہاں قبائلی نظام میں جس طریقے سے رائے لی جاتی ہے وہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس وقت یہی ہو سکتا تھا۔ صحابہ کرام کی جو جماعت اس وقت وجود پذیر ہو گئی تھی، اس میں جو قیادت سامنے آ گئی اس کے مشورے سے فیصلے کیے گئے۔ ہمارے ہاں اس سے ایک اصطلاح بھی بن گئی، ارباب حل و عقد، یعنی لوگ اس دنیا میں جب بھی زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے ہاں کچھ لوگ سیادت اور قیادت کے لحاظ سے نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی یہ حیثیت مان لی جاتی ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کوئی بڑا فیصلہ کرنا تو کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، تو اس میں مجھے یا آپ کو تو نہیں بلایا جاتا، سیاسی قیادت کو بلایا جاتا ہے۔ اس سیاسی قیادت نمایاں ہو چکی ہوتی ہے، اس کو بلا لیتے ہیں، فیصلہ بھی کرتے ہیں، اور عام طور پر اعتماد بھی ہوتا ہے لوگوں کو اس کے اوپر۔ تو طریقہ ہم نے ایجاد کرنا ہے، طے کرنا ہے۔ آپ اس پر بحث کریں کہ 18 سال کی بجائے 12 سال عمر ہونی چاہیے، اور بحث کریں کہ 20 سال ہونی چاہیے۔ اس پر انسانی تجربات کی روشنی میں گفتگو کرنی چاہیے۔ جو آخری بات فرمائی ہے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں،
तो सियासत हुकूमत के इंतखाब का पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका ताल्लुक़ इंसानी शऊर से है, और इंसानी शऊर का पढ़ने लिखने से बाज़ औक़ात सारा असासा ही ख़त्म हो जाता है, जो अल्लाह ने हिकमत दी होती है वो भी गायब हो जाती है। तो इसलिए ये कोई मेयार नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं सलमान सत्ती से। अपना सवाल पूछ लीजिए सलमान साहब। मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट को आप मौका दे सकते हैं? मुझे एक्चुअली अभी मैंने ज्वाइन किया तो मुझे सवाल भूल गया अपना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। टाइम आया हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं तौसीफ़ चौधरी साहब का। तौसीफ़, आप अपना सवाल पूछ लें। तौसीफ़ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहता था कि अमेरिका में या किसी गैर इस्लामी मुल्क में जुमे की नमाज पढ़ना जायज़ है? क्योंकि आपका मैंने एक वीडियो देखा था, तो उस लिहाज से कोई भी फ़ुक़हा में इसका कायल नहीं था। तो अगर जायज़ है तो फिर इसके साथ हमें ज़ोहर की नमाज भी पढ़नी होगी या नहीं? इस बारे में थोड़ी सी ठीक है, शुक्रिया जी। गाइडेंस दे दीजिए। जुमे की नमाज के बारे में शरीयत तो यही है कि उसका अहतमाम मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई को करना होता है, यानी मुसलमान माशरे को इसका हुक्म दिया गया है। मुसलमान माशरा जब मुनज़्ज़म होता है तो कोई बाकायदा हुकूमत बन जाती है, सियासी इक़्तिदार कायम हो जाता है। तो इसलिए सुन्नत यही कायम की गई कि मुसलमानों के माशरे की तंजीम जिन लोगों के हाथ में है, जिनको हम अपनी इस्तिलाह में अरबाब हल वक्त कहते हैं, मौजूदा ज़माने में उनको आप नुमाइंदे कह लेते हैं, जिन पर कौम एतमाद करती है, आप सेनेटर कह लेते हैं, आप कांग्रेस के लोग कह लेते हैं, ज़ाहिर है को नुमाइंदे हैं। तो हमारे यहाँ उसके लिए पुरानी इस्तिलाह है अरबाब हल वक्त, यानी वो लोग जिनको कौम समझती है कि वो उसकी स्यादत क़यादत के अहल हैं, और वो खोलने वाले हैं और बंद करने वाले हैं। हल वक्त का मतलब ये होता है यानी मामलात उनके हाथ में दिए गए हैं। तो उन लोगों को इस नमाज का एहतमाम करना चाहिए, यही कानून है। इसी को खुलफाए राशिदीन ने इख्तियार किया। ये मेरे आपके या उलमा के मुनक़िद करने की चीज़ नहीं है, ये बुनियादी बात है, ये समझ लेनी चाहिए। अब मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई ये आप जानते हैं कि बाज़ मुल्कों में बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब मिसाल के तौर पर बरतानिया उज़्मा का गलबा हो गया, कुछ लोग फ़्रांस के तहत चले गए, बहुत से मुल्क ख़त्म हो गए, उनकी हुकूमतें ख़त्म हो गई। तो एक तो ये हादसा हुआ, और दूसरे ये कि इस दौरान में उलमा ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग अलग से इसका एहतमाम करेंगे। तो असल बात क्या थी, दीन का हुक्म क्या है, ये क्यों एक हफ़्ते में इज्तिमा मुनक़िद किया जाता है, उसकी सारी रूह ही लोगों की निगाहों से ओझल हो गई। अब वो एक नमाज है जो लोग पढ़ लेते हैं। असल बात ये थी कि मुसलमानों के हुक्मरान, मुसलमानों के अरबाब हल वक्त वो आएंगे, वो खुतबा देंगे और सब लोग उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। मुख्तसर खुतबा देने के बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। इसकी पाबंदी बाद मुल्कों में इस वक्त भी पूरी तरह हो रही है, जैसे कि अरब ममालिक में हुकूमत ही इसका एहतमाम करती है, वो लोगों को मुकर्रर करती है, खुतबा देने का भी एहतमाम किया जाता है। हम लोग मलेशिया में रहे, वहाँ पर भी यही एहतमाम था, लेकिन बहुत सी जगहों पर ख़ुद मुसलमान मुल्कों में भी ये चीज़ लोगों के शऊर से निकल गई, उस तरह नहीं है। तो इसलिए बार बार तवज्जो दिलानी चाहिए कि असल बात ये है, जुमे की ये हैसियत है और इस तरह से उसको होना चाहिए। अगर आप गौर करके देखें तो हमारे यहाँ जो मजहबी नौइयत का फसाद पैदा हुआ है फ़िरका बंदियों से, उलमा की बाहमी जंग व जदाल से, उसका बड़ा सबब ये बन गया है। तो बुनियादी बात जिसकी तरफ मैंने बार बार तवज्जो दिलाई है वो ये कि इस मेंबर पर किसी आलिम का कोई हक़ नहीं है, ये असलन मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई का हक़ है और उन्हीं को इसका फ़ैसला करना चाहिए। अब जहाँ जहाँ ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ ये सवाल पैदा हुआ कि क्या किया जाए। तो मुसलमान माशरे के ज़िम्मेदार लोगों ने जगह जगह ये फ़ैसला किया कि हम इसका एहतमाम करते हैं। जो लोग हिजरत करके दूसरे मुल्कों में गए उनको भी जब मौका मिला तो उन्होंने भी यही फ़ैसला किया। मेरा उसूल ये है कि मैं किसी गलती की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, लेकिन अगर मामला इज्तिमाई है, जैसे
चांद देखने का मामला है, ईद करने का मामला है, हज मुनक़िद करने का मामला है, जुमा पढ़ने का मामला है, उसमें मुसलमान कोई फ़ैसला करने तो अमलन उसी की पाबंदी करता हूँ। तो इसलिए आपको भी मैं यही कहता हूँ कि ऐसा ही करें और सही बात बताते रहें लोगों को। इनफरादी मामलात में आपको हक़ है, आप किसी चीज़ को गलत समझते हैं तो आप अपनी इनफरादी ज़िंदगी में उसको छोड़ दें, लेकिन इज्तिमाई मामलात में आप गलती बताएंगे। ये नहीं हो सकता कि मुझे पूरा इत्मीनान भी हो कि इस वक्त चाँद देखने में गलती की गई है, लेकिन जो ईद का ऐलान किया जाएगा मैं उसी पर ईद करूँगा और जो रमज़ान का ऐलान किया जाएगा उसी पर रोज़ा रखूँगा। ठीक है सर, बात वाज़ेह हुई, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हम लेते हैं हारून शरूम का। हारून अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल लक के बारे में था, जिसे हम किस्मत भी कहते हैं, उसकी क्या हकीकत है? जो फैसले हमारी ज़िंदगी के अल्लाह ने कर दिए या जो लिख दिए उसे तो हम तकदीर कहते हैं, तो फिर ये लक, किस्मत, गुड लक, बैड लक, ये क्या चीज़ है? शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू जी। ये लोगों के तजुर्बात का हासिल है, यानी वो बारहा ये मुशाहिदा करते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर डाली, कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ भी नहीं किया और अचानक खून बरस पड़ा। तो ये लोगों ने अपने तजुर्बात को नाम दे रखे हुए हैं। इनमें से कोई ताबीर भी ना कुरान की है ना हदीस की है। लोगों के तजुर्बात बजाय ख़ुद ज़रिया इल्म बनते हैं, मुशाहिदा करते हैं, उनको कुछ मामलात पेश आते हैं तो आपका सारा इल्म, यहाँ तक कि साइंस का इल्म भी, वो इंसानी तजुर्बात, मुशाहिदात पर मबनी है। इसको यहीं रख के समझिए। जो बातें अल्लाह ताला ने बता दी हैं वो तो बहुत सादा और वाज़ेह बातें हैं कि बाज़ फ़ैसले अल्लाह ने कर दिए हैं हमारे लिए और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार में दे दी हैं। जिन चीज़ों को इख्तियार में दिया है उनके इख्तियार में होने का शऊर भी हमें दे दिया गया है। उसके लिए किसी फ़लसफ़ी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो हम खुद जानते हैं। ठीक है सर, वाज़ेह हुई बात। अगला सवाल हम लेते हैं उमर दाऊद चिश्ती का। आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। इस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप औलाद के मामले में अब जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपकी रहनुमाई चाहूँगा, क्या ये शरई तौर पे आपकी इसमें क्या राय है? शुक्रिया जी। बहुत पुराने ज़माने से लोग हकीमों से पुड़िया ले के ये काम करते रहे, कोई नया काम नहीं है। बस ये है कि ऐसे मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए कि आप अल्लाह ताला की मजमूई स्कीम में कोई गलत काम ना कर बैठे। वो हरज नहीं है इसमें कोई। अगला सवाल हम लेते हैं इसहाक अहमद साहब से। इसहाक साहब अपना सवाल पूछ लें। इसहाक अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि हमने उलमा से बारहा सुना है कि दीन के मुखलिस उलमा का अजर अल्लाह के यहाँ ख़ास होगा और उनका मर्तबा और मकाम भी आम लोगों की निस्बत बहुत बुलंद होगा। एक शख्स जो दीन के इल्म का शौक़ रखता है और अपने अंदर इस्तेदाद और पोटेंशियल भी देखता है, लेकिन वो घरेलू मसरूफियात और ज़िम्मेदारियों की वजह से उस इल्म को हासिल नहीं कर पाता। इस सूरत में इंसान के अंदर महरूमी की सी कैफियत पैदा होती है कि अगर मैं भी ये इल्म हासिल करता और दीन की खिदमत करता तो शायद मुझे भी अल्लाह के यहाँ वो मकाम और मर्तबा मिलता जो उलमाए दीन को मिलेगा। तो क्या इस एहसास का पैदा होना फितरी है और इसका अल्लाह के यहाँ कोई अजर होगा या नहीं जो महरूमी हम महसूस करते हैं? ठीक है जी, इस बारे में बता दें। जज़ाकल्लाह। दुनिया में जिन चीज़ों की महरूमी महसूस की जाती है वो इंसानी फितरत का इजहार है। किसी को दौलत नहीं मिली, कोई कमाने में ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, किसी को इल्म हासिल करने के मौके नहीं मिले। अभी भी हमारे यहाँ आप देहात में और दूर दराज इलाक़ों में जाएं, बड़े गैर मामूली लोग होते हैं, बड़ी जहानत होगी बाज़ लोगों में, लेकिन उनके पास इसके मौके नहीं होते। तो दुनिया महरूमियों की जगह है, इसमें इंसान को ये सब हालात पेश आते हैं। आप चूँकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के जज्बे से महरूमी महसूस कर रहे हैं, एक तो ये है कि दुनिया में कामयाबी के हवाले से महरूमी महसूस करना, वो भी फितरी बात है।
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حوالے سے کہ اگر مجھے موقع ملتا اور میرے حالات ہوتے تو میں دین کا عالم بنتا. ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کو خوش کرنا یا اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، بڑا محمود جذبہ ہے. تو آپ اس کی بشارت قبول کریں. محض اس احساس محرومی کے ساتھ آدمی کا جینا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک باقاعدہ عالم کو جو اجر ملنے والا ہے اس سے زیادہ اجر کا مستحق آپ کو کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ہم دنیا میں فیصلے کرتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. یہاں پہ ہماری اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی، انہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.